محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ گفتگو ہماری جو جاری تھی سورہ فجر میں، اور وثمودہ تک جو ہے وہ پہنچے ہم۔ یہ آیت کون سی بنے گی جی؟ یہ آیت شروع میں ہے، بالکل 9 نمبر جو آیت ہے، ٹھیک ہے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ۔ تو آیت کا یوں سیاق و سباق ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ستونوں والا تھے اور جن کی مثل اللہ نے کوئی بنائی نہیں تھا اس قوم کو۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو ہے وہ سمود کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے جی۔ سمود یعنی قوم سمود مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں سے پھر پڑھتے ہیں وَثَمُودَ، یعنی آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو ہے وہ سمود کی مثل جو ہے وہ کسی کو خلق نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ عاد و سمود یہ قومیں شمار ہوتی ہیں، عاد و سمود، ٹھیک ہے جی۔ تو سمود لوگوں کی ایک صفت اللہ نے یہاں پہ کیا بیان کی ہے کہ الذین جابوا الصخر، کہ سمود وہ لوگ تھے جو چٹانوں کو جابو کا کیا مطلب ہے؟ کاٹنے کے معنی میں، کہ جو چٹانوں کو کاٹ دیتے تھے۔ تو مصنف اس کی کیا معنی بیان کرتے ہیں کہ قطعوہ ونحتوہ بیوتاً، کہ وہ چٹانوں کو کاٹتے تھے اور اسے تراشتے تھے بیوتاً، گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نحتہ کا مطلب تراشنا ہے۔ صرف میں منحوت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو دو پورے جملے سے جو ہے کلمہ بنا جاتا ہے، جیسے بسملہ اور حوقلہ، اسے صرف میں کیا کہیں گے؟ منحوت کلام کہیں گے، تراشے گئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اپنے گھر بناتے تھے وہ چٹانوں کو تراش کے ان کے اندر کیا گھر بناتے تھے، جو ظاہری بات ہے اس زمانے میں جب مشین وغیرہ نہیں تھی تو وہ سارا انسان کی جسم کی صلاحیت کے اوپر ہے کہ کتنی جو ہے وہ طاقت ہے، کہ بڑے پتھروں کو جو ہے وہ کاٹنے میں کتنا جو ہے وہ ان کو طاقت چاہیے اور کتنا وقت انہیں چاہیے، کیونکہ یہ لوگ طاقتور تھے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے یہ کام کرتے تھے۔ اچھا، یہ کہاں پہ ہوتا تھا جی؟ بالواد، واد القرا، یعنی جو ان کی ایک وادی قرا تھی وہ مراد ہے، وہاں پہ جو چٹانیں تھیں وہاں پہ انہوں نے تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے۔ اچھا جی، وہ فرعون، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ فرعون کا یہاں پہ ایک تعارف اللہ نے کرا ہے، ذل اوتاد۔ اوتاد وطد سے ہے، یعنی میخوں والا، میخ و کیل ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ فرعون کو یہ اللہ تعالیٰ نے لقب کیوں دیا کہ وہ میخوں والا ہے؟ کیا وہ میخیں بیچتا تھا؟ کیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مصنف نے کچھ جو ہے وہ احتمالات دی ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ التی یعذب بہا، یا التی یعذب بہا، ہاں، الاوتاد التی یعذب بہا، یعنی ان میخوں والا تھا شاید فرعون کہ جن میخوں کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس کی سزا دینے کا جو تاریخ میں طریقہ مذکور ہے وہی ہتھیلیوں میں اور پاؤں وغیرہ میں جو سولی کا ایک نظام ہے کہ وہ اس میں میخیں کیا ٹھوک دیا کرتا تھا۔ تو اس کی یہ سزا جو ہے وہ مشہور پھر فرعون سے ہی ہوئی کہ میخوں والا، یعنی اس کے پاس ایسی میخیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اول جنود الکثیرہ المثبتۃ لملکہ، یہ پہلا احتمال ہو گیا کہ عذاب دینے والی میخیں مراد ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ میخوں سے مراد وہ لشکر ہے، الجنود الکثیرہ، وہ بڑا لشکر ہے۔ جب بڑے لشکر کو میخ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ المثبتۃ لملکہ، مثبتہ ثابت کرنا، کہ وہ اس کی جو ملک اور بادشاہت تھی نا، یا لملکہ ہی، اس کا جو ملک تھا، بادشاہت تھی، اس کو یہ لشکر ثابت رکھے ہوئے تھا۔ یعنی اکیلا فرعون تو کچھ نہیں تھا، وہ سارے کا سارا جو نظام چل رہا تھا اس کے زیادہ لشکر کی وجہ سے چل رہا تھا، اور لشکر کو قرآن مجید نے میخوں سے تعبیر کی کہ وہ فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی لشکروں والا تھا۔ جیسے میخیں جو ہے وہ ایک چیز کو ثابت کر دیتی ہیں ایک جگہ پہ، اس کے اوپر ٹھوک دیا جائے، تو وہ جو لشکر ہے وہ بھی فرعون کے لیے جو بادشاہت تھی اور اس کا جو ملک تھا اس کو فرعون کے لیے کیا کی ہوئی تھیں؟ ثابت کی ہوئی تھیں اور باقی رکھی ہوئی تھیں۔
الذین طغوا فی البلاد، ٹھیک ہے، یہ فرعون جو تھا وہ، یعنی فرعون ہو گیا، سمود ہو گیا، سب کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ قومیں تھیں کہ طغوا فی البلاد، کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور شہروں میں کیا ہے، زیادہ فساد پھیلایا، یعنی القتل والظلم، قتل اور ظلم کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس اللہ نے ان کے اوپر برسا دیا صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ اب یہاں پہ عذاب کے کوڑے کی تعبیر کیوں استعمال کی ہے؟ یعنی سیدھا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو عذاب دے دیا، تو یہ کوڑے کا لفظ لانے کا کیا مقصد ہے؟ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ کوڑے کا لفظ لانے کا جو پہلا معنی ہے کہ عذاباً متواتراً، کہ اللہ نے ان کو مسلسل عذاب دیا۔ ٹھیک ہے جی، مسلسل عذاب دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان قوموں کو ایک عذاب دنیا میں ملا، پھر دنیا کے جو عذاب ہیں وہ بھی تاریخ میں بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان عذابوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ مینڈکوں کی بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، ساری جو ہے وہ مینڈکیں آ گئی، ٹھیک ہے، اور کون سے ہیں؟ پانی جو ہے وہ خون میں کنورٹ ہو گیا، اس طرح کے، یعنی ان کو مسلسل کیا ہے، عذاب دنیا میں بھی آتے رہے، پھر آخرت میں بھی عذاب کی بہت ساری ورائٹی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہیں۔ تو عذاب متواتر کے لیے لفظ استعمال کون سا ہوا؟ عذاب کا کوڑا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تواتر الصوت علی المضروب، کہ جیسے جو ہے وہ کوڑا مسلسل پڑتا ہے بار بار، کس کے اوپر؟ مضروب، جس چیز کو مارا جا رہا ہے تو کوڑا وہاں پہ بار بار پڑتا ہے، تو یہ عذاب جو بار بار آنے والا ہے، اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا؟ عذاب کا کوڑا استعمال ہوا، ٹھیک ہے، ایک یہ مراد ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ او استعیر الصوت لعذاب دنیا، صوت کو جو ہے وہ اعارہ کے طور پہ استعمال کیا گیا دنیا کے عذاب کے لیے، یعنی اگر یہاں پہ لفظ سے عذاب ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ اللہ نے جو ہے وہ آخرت میں عذاب دیا۔ جب عذاب کے کوڑے کی بات کی تو کوڑے کا تعلق دنیا سے ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں ایک اشارہ دینا مقصود ہے، یعنی عاریتاً استعارہ ایک موجود ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ذہن کدھر لے کر جائیں؟ دنیا کے عذاب کی طرف، کہ ہم نے ان سے کہا دنیا میں عذاب دیے تو آخرت میں عذاب تو ہیں، لیکن جو دنیا کے عذاب ہیں ان کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلانا مقصود ہے کہ دنیا میں ان قوموں کے اوپر ہم نے کیا کیا، جو ہے وہ عذاب نازل کیے۔ ٹھیک ہو گئے۔ ان ربک لبالمرصاد، ٹھیک ہے، مرصاد کسے کہتے ہیں؟ وہ گات لگانا کہتے ہیں نا، یہ اردو میں گات کہتے ہیں کہ جہاں پہ جو فوجی لشکر ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور جو دشمن ہے وہاں پہ جب آتا ہے تو پھنس جاتا ہے، اسے وہ وہاں سے نہیں نکلنے دیتا۔ تو یہاں پہ جب قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کا، آپ کا جو رب ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مرصاد میں ہے، مرصاد میں گات لگائے ہوئے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ گات لگائے ہوئے ہیں، تو مصنف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یرصد الاعمال، وہ تمام اعمال کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگہبانی کر رہا ہے۔ فلا یفوت شیء منہا، تو اعمال میں سے کوئی چیز اللہ سے بچنے والی نہیں ہے۔ یعنی وہ گات لگانے کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے کام ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ اللہ سے چھپ کے بندہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان کی کیا حالت ہے؟ یہاں پہ اب مصنف کہتے ہیں یا تو اس سے مراد کیا ہے؟ جنس ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے مراد کیا ہے؟ کافر ہے۔ جنس میں کیا مطلب کہ انسان کی جو جنس ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے، کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے، ابھی جو آگے بیان کریں گے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام افراد اس طریقے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے روایات میں ہے کہ بھئی آخری زمانے میں جوان کیا ہو جائیں گے؟ فاسق ہو جائیں گے، ان کی خواتین فاسد ہو جائیں گی، یا آخری زمانے کے جو فقہا کیا ہو جائیں گے؟ اشرار بن جائیں گے، شریر لوگ ہوں گے۔ تو وہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ جنس ہوتی ہے، ایک کلی چیز مراد ہوتی ہے، تمام کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ وہ تو حدیث ہے کہ آخری زمانے کے فقہا تو کیا ہوں گے؟ شریر لوگ ہوں گے، تو لہٰذا ہم جو ہے وہ کسی فقیہ کو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا پھر حدیث یہ ہے کہ آخری زمانے کی جو خواتین ہیں وہ فاسق ہو جائیں گی، لہٰذا ہم تمہاری ساری خواتین کو فاسق کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ زناکار ہیں اور بدکار ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے روایات کا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ کلی بات کرنا ہے۔ وہ جیسے کہتے نہیں ہے کہ جی ہمارے علاقے میں جی بڑی جو ہے وہ نشہ پھیل گیا ہے، ہر جوان جو ہے وہ نشے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو جیسے وہ بندہ کہتا ہے کہ نشہ بڑا پھیل گیا ہے، ہر جوان نشے کے اوپر لگا ہوا ہے، تو آپ کہ اچھا تو آپ کا بیٹا نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، اچھا آپ نشہ کرتے ہیں، آپ بھی جوان ہیں، کہتے ہیں ہر جوان آپ نے کہہ دیا، کہنے نہیں میں کلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کلی یعنی ایک جنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک رجحان عام طور پہ ایسا پایا جاتا ہے۔
تو یہ دنیا میں کیا ہے نظام چلتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مصنف یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو انسان کی ایک عادت بیان ہو رہی ہے خطرناک قسم کی، اس سے مراد یا تو آپ جنس لے لیں، ٹھیک ہے، تمام انسان مراد نہ نہیں، جنس لے لیں، یعنی عام طور پہ یہ حالات چل رہے ہیں، ہر بندے کو ہو سکتا ہے حالات ایسے نہ ہوں، یا اس سے مراد کیا فقط کافر ہے، کہ جو بھی کافر ہوگا اس کے یہ والے حالات ہیں۔ کون سے والے حالات ہیں؟ کہ اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے۔ ابتلا کا کیا مطلب ہے؟ اختبارہ، کہ اس کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، اختبار۔ کیسے امتحان لیتا ہے؟ بالغنا، یعنی امیر کر کے، پیسہ دے کے۔ فاکرمہ، پس وہ اللہ اسے عزت دیتا ہے، یعنی لوگوں کے ہاں ظاہری بات مال کی بھی عزت ہوتی ہے۔ ونعمہ، اور اسے کیا نعمتیں دیتا ہے، کیسے؟ بالمال وغیرہ، مال کے ذریعے سے، مال کے علاوہ جو اور کمالات ہیں۔ فیقول ربی اکرمنی، تو اب وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میرے رب نے جو ہے نا مجھے عزت دی ہے۔ اکرمنی یعنی میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، یعنی اعطانی، مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ لکرامت علیہ، کیونکہ میری اس کے لیے عزت ہے، یعنی کیونکہ اللہ میری عزت کرتا ہے اور میں اس کے نزدیک بڑا قریبی ہوں، شرف والا ہوں، تو اس وجہ سے جو ہے نا اللہ مجھے دنیا میں سب کچھ عطا کر رہے۔ اچھا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَهُ بِالْفَقْرِ، لیکن اللہ جب اسے مبتلا کرتا ہے فقر میں، غربت میں، یعنی فقدر علیہ رزقہ، تو مصنف کہتے ہیں قدر جو ہے وہ تخفیف کے ساتھ ہے، قدر نہیں ہے۔ وہ تشدید ضعیف لکھا ہوا ہے، لیکن تشدید کیا ہو جائے گا؟ ضعیف ہو جائے گا، یعنی یہاں پہ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ عبارت میں غلطی ہے، ضعیف لفظ ہے تو عین کیا مٹ گیا ہے نسخے میں۔ تو قادر جو ہے وہ تخفیف کے ساتھ ہے، شد کے بغیر ہے، اور جو شد والی جو ایک قرات ہے وہ کیا ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ فقدر یعنی مقدر، اللہ نے ان کا رزق مقدر کر دیا، مقدر کرنا مراد نہیں ہے، مقدر یعنی طے کر لیا۔ اور قادر جو شد کے بغیر ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضیقہ، تنگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آیت کا سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے مرتبے پہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ انہیں آزماتا ہے اور انہیں نعمتیں دیتا ہے، اکرمہ و نعمہ۔ دوسرے میں جب اللہ آزماتا ہے تو ان کے لیے رزق مقدر کر دیتا ہے، یہ والا معنی کریں گے تو یہ ضعیف بنتا ہے، یہ تو مطلب نہیں بنتا، لہذا قادر آپ کو کیا ہے بغیر شد والی قراتیں جو ہیں اس کے لیں گے، اور یہاں پہ مطلب کیا کریں گے کہ اللہ ان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، فقدر علیہ رزقہ فیقول رب اہاننی، تو اب اس کا کیا بیان ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، ٹھیک ہے، میرا رب تو جو ہے وہ مجھے ہلکا لے رہا ہے، کوئی عزت اس کے ہاں نہیں ہے، مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے توہین کی ہے؟ بالتضییق کے لیے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ نے کیا کر دی؟ تنگی کر دی نا، ضیق تضییق کے لیے۔ اور یہ وہ جملہ کیوں کہتا ہے زائمن؟ کیونکہ اس کا یہ زام ہے، اس کا ایک غلط بات کو سمجھنا ہے کہ ان الغنا للکرامت، کہ یہ جو پیسہ اور غنا ہوتا ہے، امیری ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے انسان کو عطا ہوتی ہے چونکہ انسان اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ عزت والا ہوتا ہے۔ والفقر للہوان، اور جو غربت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس روایات میں کیا ہے کہ قیامت کے دن فقراء مسلمین کو یہ جملہ کہا جائے گا اللہ کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے کہ یہ جو تمہیں غربت اور فقر دی گئی، اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی توہین تھی یا اللہ تمہیں ہلکا لیتا تھا، کوئی شرف نہیں تھا، اس وجہ سے نہیں تھی، فقط اس وجہ سے کہ تمہارے درجات بلند کرے اور تمہیں صبر کی کیا منزل کے اوپر بہت بڑا کیا اجر عطا کرے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ ان کا جو ہے وہ ہے کہ جو امیری ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ اس سے انسان کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا بڑا قریبی ہے، تبھی اس کے پاس زیادہ پیسہ آ رہا ہے، اور غربت اس بات کی علامت ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہے، وہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے اور اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ اب کلا ردع لہم عن ذالک، یعنی ان کو اس بات سے روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ رزق آ گیا تو ہمیں اللہ نے بڑا عزت دی ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے پیسہ دے کے، اور پیسہ اللہ نے لے لیا تو ہمیں عزت نہیں دی، تو قرآن نے کیا کہا کہ بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ جو ہے وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی۔ تو تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے، یعنی باوجود اس کے کہ تمہارے پاس پیسہ آ جائے، ٹھیک ہے، پیسہ آنے کے باوجود تم کیا ہے یتیم کے اوپر خرچ نہیں کرتے اور یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اچھا، یہ جملہ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی ان کی بات کا جواب دینے کے لیے آگے کیا کہا کہ تم جو ہے وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے؟ مصنف اس کی کیا کہتے ہیں
کہ اضرابن، کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ الا ما ہوا شر من ذالک القول، ٹھیک ہے، کہ جو ان کی اس بات سے بھی زیادہ کیا برا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قول کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے تو عزت کی وجہ سے، اور اگر عطا نہیں کرتا تو کیا ہے، ہماری جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی اس کے ہاں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بری حالت تمہاری ہے، تم یہ جو سوچ رہے ہو اس سے سوچ سے تمہاری بری حالت یہ ہے کہ وہ تمہاری بری حالت یہ ہے کہ پیسہ چلیں تمہارے پاس ہو بھی صحیح، تم کرتے کیا ہو، نہ یتیم کے اوپر تم خرچ کرتے ہو بلکہ یتیم کا پیسہ بھی تم لے لیتے ہو اور وہ بھی کیا سارا کھا جاتے ہو۔ تو یہ یعنی تم اس بات کے اہل ہو کہ اللہ کے ہاں تمہاری کوئی عزت اور شرف ہو، ٹھیک ہے، یعنی تمہاری وہ کیا کہتے ہیں، تمہاری سوچ اور شکل ایسی ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تمہاری بڑی عزت اور جو ہے عزت افزائی ہوتی ہو۔ حالت یہ ہے تمہارے امیر لوگوں کی کہ جب پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو ایک یتیم جو انسان ہے اس کے اوپر بھی کیا وہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ حالت ہے۔ اور وہ آگے سے ان کی سوچ کیا ہے، یہ ہم بڑے عزت والے ہیں، اللہ کے ہماری عزت ہے، ہاں۔ تو یعنی کوئی بنتی نہیں ہے، بات تو کی نہیں بنتا کہ بلا تکریم الجتیم، کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم یتیم کو جو ہے وہ عزت نہیں دیتے، یہ تمہاری گھٹیا سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی لا تکرمون کا کیا مطلب ہے، اے لا تحسنون الیہ، کہ تم اس کے اوپر احسان بھی نہیں کرتے، نیکی نہیں کرتے یتیم کے اوپر۔ ما غناکم، ما غناکم کیا ہے، باوجود اس کے کہ غناکم تم کیا ہوتے ہو، غنی ہوتے ہو، پیسے والے ہوتے ہو۔ اور ولا تحاضون، تحاضون علی طعام المسکین، ٹھیک ہے۔ تحاضون کیا مطلب ہے کہ لا تحسون انفسکم ولا غیرکم، حس یسو کیا ہے، ابھارنا، تم اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ دوسرے کو اس بات پہ نہیں ابھارتے کہ علی طعام المسکین، کہ یہ جو مسکین اور غریب ہے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، یعنی کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں ہو، غریب لوگوں کو۔ طعام المسکین کیا مطلب ہے، اطعام ہے، یعنی اسے کھانا کھلانا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے تمہاری گٹی حالت، اور اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم تراث یعنی میراث کو ہی کھا جاتے ہو، دوسروں کی میراث ہے وہ کھا جاتے ہو، کیسے کھاتے ہو، أَكْلًا لَمًّا، لمن، یہ جو لمہ ہے، لمہ کا کیا مطلب ہے، یعنی ذا لمن، لامہ سے ہے، لمن کا کیا مطلب ہوتا ہے، جامن، جمع کر کے، یعنی اکن لمہ یعنی ساری کی ساری میراث جمع کر کے تم کھا جاتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ ذا لمن یعنی جمع شدہ۔ اچھا، یہ قرآن نے کیوں کہا کہ لمن جمع کر کے کھاتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی مصنف کیا وضاحت کرتے ہیں کہ لجمعہم، کیونکہ وہ اکٹھا کر لیتے تھے، نصیب النساء، خواتین کے حصے کو بھی، والصبیان، اور بچوں کے حصے کو بھی، مع نصیبہم، اپنے حصے کے ساتھ، وَيَأْكُلُونَ الْكُلَّ، اور سارے کے سارے کو کیا ہے، کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ان کی وہ گٹی حالت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، جو خود کو سمجھتے ہیں کم عزت والے ہیں۔ اچھا، اور ان کی سوچ کیا قرآن نے بیان کی کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے جو ہے وہ محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے، شدید قسم کی، حُبًّا جَمًّا، جمن کا کیا مطلب ہے، جمع، یہ جمع تو نہیں ہے نا، جمع ہے، تو جمع کا مصنف کیا کرتے ہیں، کثیراً شدیدہ، بہت زیادہ اور شدید قسم کی محبت، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ نہج البلاغہ میں ہے مولا امیر المومنین السلام سے کہ اولاد کے مرنے پہ تو نیند آ جاتی ہے لیکن مال کے چھین جانے پہ نیند نہیں آتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اولاد سے محبت تھوڑی ہے، اور جو حباً جمع ہے وہ مال سے کیا ہے، زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ زیادہ محبت مال کے اوپر ہے، اسی وجہ سے جو سب سے زیادہ اجر بھی رکھا گیا ہے وہ انفاق پہ رکھا گیا ہے، مال خرچ کرنے پہ، ٹھیک ہے، یعنی 700 گنا زیادہ اجر اس کو مال خرچ کرنے پہ ملتا ہے، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز محبت میں رکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ مال کے ساتھ بہت گہری کیا محبت رکھتا ہے۔ اب اس صفت کے اوپر انسان جب کنٹرول کرے گا، قابو پائے گا، تو جتنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اچھا، وقوریہ بالیا فی الافعال الاربع، چاروں افعال میں یا کے ساتھ پڑھا گیا ہے، وہ جو ہے نا، بل لا تکرمون ولا تحاضون وتأکلون، اور کیا، وتحبون، یہ سارے کے سارے مخاطب کے صیغے ہیں نا، تو ان کو یا کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے، یعنی غائب کے صیغے بنا کے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیم کے اوپر احسان نہیں کرتے، جو مال کھا جاتے ہیں، میراث کھا جاتے ہیں، اور مال کو جو ہے وہ شدید طریقے سے محبت کرنے والا یوں کر کے۔ قوریہ بالیا کا مطلب پتہ چل گیا، یعنی یہ فعل مضارع غائب کے صیغے کے طور پہ پڑھے گئے۔ اچھا، کلا، پھر دوبارہ کیا ان کو رد کیا، کلا رد ان لوگ من ذالک، ان کی اس سوچ کو پھر رد کیا کہ یہ جو تم کہتے ہو بڑے عزت والے ہو اللہ کے ہاں، یہ بالکل غلط ہے۔ اذا دکت الارض
دکن دکا، ٹھیک ہے، دکا دکا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی برابر کر دینا، کہ جب زمین کو کیا ہے برابر کر دیا جائے گا. کیسے برابر کیا جائے گا؟ زلزلہ کے ذریعے سے، پہلے اسے ہلایا جائے گا. دکن دکا یعنی متکررن، یعنی یہ بار بار کیا ہے اس طریقے سے زلزلہ کے ذریعے سے اسے برابر کیا جائے گا. حتی سقط الجبال، یہاں تک کہ اس کے جو پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے گر جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، اور بالکل زمین کیا ہے ایک جیسی ہو جائے گی. اچھا، وجاء ربک والملک، تمہارا رب آئے گا اور کیا ہے جی فرشتہ ہے، فرشتے آئیں گے. ملک مراد کیا ہے؟ الملائکہ. اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اللہ تمہارا آئے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارا یہ واضح نظریہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، کوئی اسے دیکھ تک نہیں سکتا. تو جس کے پاس جسم نہیں ہوتا تو وہ پھر کیسے آئے گا؟ تو یہاں پہ لہٰذا مراد کیا ہے کہ جا ربوں کا، ان تمہارے رب کا امر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ امر کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا، وہ جا امر رب کا. یا دوسری تفسیر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جا قہرو، کہ ہمارے رب کا جو قہر ہے وہ آ جائے گا. یا تیسری تفسیر کیا کر سکتے ہیں کہ آیات و قدرت ہی، تمہارے رب کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ آ جائیں گی. تو یہ رب کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ساری تفسیر جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. مثلا قرآن مجید میں جب یہ آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یا ہم جب کہتے ہیں کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس ساتھ کا مطلب یہی ہم محاورے والا لیتے ہیں. ان ساتھ کیا مطلب کہ ہمارے ساتھ کوئی جسمانی طور پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. مراد کیا رحمت ہوتی ہے. لیکن جب اب جملہ بولتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، ہم سیدھا کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ رحمت کیا رکھیں گے؟ ہم کہیں معذوف ہے وہ. اسی طریقے سے مثلا ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے کہ اللہ تمہاری جو ہے وہ رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، تو قریب ہے کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ نزدیک ہو رہا ہے جسمانی طور پہ نہیں. قریب ہے کیا مطلب؟ یعنی اس کی رحمت، اس کی محبت وہ ہمارے قریب ہے، یا ہمیں جانتے ہیں. یا قربت اللہ لے لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساری چیزیں، تو قریب ہونے کی کیا مطلب ہے؟ اللہ کوئی دور بیٹھا ہوا ہے. اب کہتے ہیں نہیں، وہ مانوی طور پہ قریب ہونے کے لیے کہ ہمارا جو رتبہ اور درجہ ہے وہ بڑھ جائے، اللہ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے، یہ مراد ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ کے آنے جانے کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کے آنے کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم کے آنے کی بات ہوتی ہے، نہ کہ جو ہے وہ اللہ کے وجود کے آنے کی بات ہوتی ہے. یہ زیارات میں بھی ہے، مثلا ہر شب جمعہ جو ہے نا اللہ کربلا میں آتا ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کے ساتھ. تو وہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آتی ہے ہر شب جمعہ کربلا میں زائرین کے لیے. اچھا، فرشتے آئیں گے، فرشتے تو ظاہری بات ہے خود ہی آ جائیں گے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. صفن صفا یعنی صفیں بنا کے. صفن صفا کیا ہے؟ مستفین صفوفن مرتبتاً، کہ وہ اپنے صفیں بنائے ہوں گے اور صفیں بھی کیا ہوں گی؟ مرتب ہوں گی. وجیء یومئذ بجہنم، جیء کیا مطلب ہے؟ جا کا فعل مجہول ہے، کہ اس دن جو ہے وہ جہنم کو لایا جائے گا. اچھا، جہنم کو لایا جائے گا. تو اس میں جو ہمارے استاد مرحوم تھے شیخ محسن نجفی مرحوم، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ وہ برزت الجحیم، کہ جہنم ان کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. تو جیا کا یہ مطلب ہے ظاہر کر دی جائے گی. یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، لو یہ جہنم کو لے آیا گیا، یعنی کھانا اگر لگایا ہو نا تو ہم کہیں کھانا لے آیا گیا، یعنی ظاہر کر دیا گیا. تو وہ پھر ایک اور آیت قرآن کو لے کر آتے ہیں کہ جو جہنمیوں کو ہے وہ سیخا، انہیں کھینچ کے لے جایا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی جہنم ایک جگہ پہ بنی ہوئی ہے، کافروں کو کھینچ کے اس کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، یا جہنم جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، اس کے دروازے وغیرہ تھے وہ کھول دیے گئے ہیں. تو یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جہنم کوئی حرکت کرنے والی چیز ہے اور اسے پکڑ کے باندھ کے جو ہے وہ لایا جائے گا. تو لہٰذا وہ جیا کے لفظ کو جو ہے وہ محاورہ میں لے جاتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ قرآن کی دیگر آیات کا سہارا لے کر یہ تفسیر کرتے تھے کہ جہنم کو لایا جائے گا، یعنی جہنم ان کے لیے سامنے کھول دی جائے گی اور وہ دیکھنے لگ جائیں گے جہنم کو. اچھا، مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں نہیں جی، جیا کا مطلب جو ہے نا اپنے حقیقی معنی کے اوپر ہے. لایا جائے گا یعنی پکڑ کے لایا جا رہا ہے، جیسے جو ہے وہ گھوڑے کو پکڑ کے لاتے ہیں، خچر کو پکڑ کے لاتے ہیں. اور انہوں نے یوں بیان کیا، یہ ظاہری بات ہے کچھ روایات میں اس کی طرف ہے اشارہ موجود، روایات ہیں اس طرح کی کہ تجرو ب70 الف زمام. ٹھیک ہے، کہ تجرو کیا مطلب؟ کھینچا جائے گا، جرو، کہ جہنم کو کھینچا جائے گا 70 الف 70,000 زمام. زمام کسے کہتے ہیں؟ لگام کو. ٹھیک ہے، جو گھوڑے کے جو ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے یا بیل کے ناک میں ڈالی جاتی ہے، وہ جو رسی ہوتی ہے، کہ 70,000 جو ہے وہ رسیاں بندھی ہوں گی جہنم کے ساتھ، اور اس 70,000 رسیوں کے ذریعے سے کھینچ کے جہنم کو لایا جا رہا ہوگا. کل زمام، جو ہر لگام ہے وہ کیا ہوگی؟ یہ بے ایدی 70 ملک،
بسبعین الف ملکن، ہر ایک لگام کو پکڑنے والے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000 فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے کیا کہا؟ لہا تغیظ و زفیر، اور اس جہنم کے لیے کیا ہے؟ تغیظ اور زفیر ہوگا۔ تغیظ اور زفیر قرآن مجید کی ایک آیت میں استعمال ہوا ہے کہ جس میں ہے کہ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہنم کے بھڑکنے کی آواز۔ آگ جب بھڑکتی ہے تو اس کی جو آوازیں ہوتی ہیں، ان آوازوں کو قرآن نے تغیظ اور زفیر بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ جو ہے وہ دور سے جہنم کو آتا ہوا دیکھیں گے تو اس کے جو بھڑکنے کی آوازیں ہیں، شعلے کی آوازیں، وہ ان کے کانوں میں کیا پڑیں گی؟ تو تغیظ اور زفیر کیا کہیں گے؟ وہی آگ بھڑکنے کی جو آواز ہے وہی ہے، یعنی بکھری ہوئی ہوگی، بالکل اسے قابو کیا ہوا انہوں نے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن جو ہے وہ انسان کیا کرے گا؟ تذکر کرے گا۔ اب تذکر کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو وہی نصیحت کرنے کے معنی ہے، ذکر مثلا تم نصیحت کرو، یا تذکر و نصیحت حاصل کرنا، یعنی تذکر اور ذکر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تذکیر اور تذکر میں تذکیر ہوتا ہے نصیحت کرنا، تذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت لے لینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس دن انسان نصیحت لے لے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جسے کیا کہتے ہیں؟ یاد کرنا، تذکر یعنی اس نے یاد کیا، یاد آ جائے گا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ یعنی یوم یتذکر الانسان السیئات، پہلا معنی یہ ہوگا کہ اس دن انسان کو اپنی برائیاں یاد آئیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ او یتعظ، یا وہ انسان کیا لے گا؟ نصیحت لے لے گا، نصیحت حاصل کر لے گا۔ لیکن آگے کیا ہے کہ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس کے لیے کہاں پہ نصیحت ہے؟ کہاں پہ نصیحت ہے؟ کیا مطلب انہیں منفعتها، یعنی اب نصیحت کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے، اب سارا ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اچھا، یقول تحسراً، وہ حسرت سے کہے گا، یعنی پریشانی سے اور ندامت سے کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ میں نے کیا آگے بھیجا ہوتا، قدم تو کیا آگے بھیجا ہوتا؟ خیر، نیکی کو آگے بھیجا ہوتا، لحیات حاضی، یعنی اسی زندگی کے لیے، ایک یہ مطلب ہے لحیاتی کا۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ وقت حیاتی فی الدنیا، کہ جب میں دنیا میں میری زندگی کا وقت تھا تو اس وقت کیا ہے میں نے آگے بھیجا ہوتا، دونوں معنی۔ اچھا، یہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، احدن ہے نا یہاں پہ، احدن، یعنی یہ آیت میں آپ پڑھیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ٹھیک ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ یعنی اس دن، لا يُعَذِّبُ عذاب نہیں دے گا، عذابہ اس کو، احدن کوئی ایک۔ عذابہ کی ضمیر کے متعلق کیا ہے؟ بڑا اختلاف ہے یہاں پہ کہ عذابہ کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے استاد مرحوم شیخ محسن نجفی نے کیا لکھا کہ عذابہ کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، لا يعذب عذابہ یعنی اللہ والا عذاب، مطلب یہ ہوگا اللہ کا عذاب یعنی اللہ والا عذاب، کہ اللہ والا عذاب کوئی نہیں دے گا، احدن کوئی ایک بھی، یعنی کوئی ایک بھی یہ اللہ والا عذاب نہیں دے گا۔ ان کی تفسیر یہ تھی کہ اللہ کا جو عذاب اتنا شدید ہے کہ کوئی ایک بھی اللہ والا عذاب نہیں دے گا اس سے۔ اچھا، مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں نہیں جی، عذابہ میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ انسان کی طرف پلٹتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی طرف پلٹے گی، پھر مطلب کیا ہوگا کہ لا يعذب عذابہ، کہ انسان کو کوئی عذاب نہیں دے گا، لا يعذب عذابہ یعنی انسان کو عذاب نہیں دے گا، احدن کوئی ایک بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو عذاب کی ساری ذمہ داری ہوگی، سرپرستی ہوگی، وہ اللہ کے پاس ہوگی، کہ اللہ جو ہے وہ عذاب دے رہا ہوگا۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھی آپ کو غصہ آیا تو آپ نے بھی 4 پھینٹی لگا دی، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کہیں کہ جی جس طرح ہمارے بچے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے نا ہم یزید کو صحیح عذاب دیں گے، ٹھیک ہے، تو اسے ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت پھر کیا کہے گی کہ اس دن جو ہے وہ عذاب کی جو سرپرستی ہے وہ اللہ کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، انسان خود سے نہیں لڑ پڑیں گے تو ایک کو مار رہا ہے، دوسرے کو مار رہا ہے، یہ نہیں ہوگا، سرپرستی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ نظام ادھر سے چل رہا ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف یہی کہتے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ، آگے کیا کہا؟ عذاب الانسان ہے، ہو ضمیر کا کیا مرجع بتایا؟ عذاب الانسان ہے، یعنی انسان کو عذاب نہیں دے گا، احدن یعنی کوئی ایک۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لا يتولاہ، یعنی اس عذاب کی سرپرستی نہیں کرے گا غیرہ، اللہ کے علاوہ، یعنی انسان کے عذاب کی سرپرستی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا۔ یا اس کا یہ مطلب ہوگا، یا یہ مطلب ہوگا کہ او لا يعذب احد فی الدنیا مثل عذاب الکافر، کہ دنیا میں کوئی بھی عذاب نہیں دے سکتا مثل عذاب الکافر، جیسے کافر کو جو ہے وہ اللہ عذاب دیتا ہے، جیسے کافر کو اللہ عذاب دے رہا ہے، لا يعذب عذاب احد، تم میں سے کوئی بندہ عذاب نہیں دے سکتا،
قیامت کے دن تو عذاب دینے کی سرپرستی اور ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی نا. وہاں تو کوئی کافر کسی مومن کو یا مومن کسی کافر کو کچھ نہیں کہہ سکے گا. تو خدا پھر کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی تم میں سے عذاب نہیں دے سکتا. مطلب کیا ہے؟ دنیا کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ابھی یہاں پہ عذاب کافروں کو مل رہا ہے نا، یہ والا عذاب تمہارا دنیا میں کوئی بھی کیا نہیں دے سکا. دنیا میں جتنے بھی ظالموں نے بڑے بڑے عذاب دیے، ظلم کیے، لیکن جو اللہ یہاں پہ عذاب دے رہے ہیں نا، لا يعذب عذاب احد، اس طرح کا عذاب تم دنیا میں کوئی بھی کیا نہیں دے سکا. ٹھیک ہے جی، یہ مراد ہے. اچھا، وقضا، اور اسی طریقے سے اس آیت کا ترجمہ بھی ہوگا لا یوسک وثاق احد. یوسک وثاق کیا ہوتا ہے؟ کسی کو جکڑ لینا. وثاق وثاق کو جکڑ لینا، یعنی جس طریقے سے جہنمی اس کافر کو جو ہے وہ عذاب میں جکڑا جائے گا، اس بندے کو جکڑا جائے گا، اس طریقے سے تم میں سے کوئی بھی نہیں جکڑ سکتا. تو یہاں پھر وثاقوں کی ضمیر بھی کیا ہے؟ وہی اللہ کی بجائے ایک احتمال میں اللہ کی طرف پلٹے گی، اور دوسرے میں مصنف مطابق کیا ہے؟ وہ انسان کی طرف پلٹے گی. یعنی لا یوسک وثاق، یعنی انسان کو جکڑنے کی طرح کوئی بھی کیا ہے انسان کیا نام ہے، اللہ کے جکڑنے کی طرح، پہلے معنی یہ کریں، اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی نہیں جکڑ سکتا، کوئی نہیں باندھ سکتا. دوسرا کیا ہے کہ اس انسان کو کوئی نہیں باندھے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں باندھے گا، یہ مراد ہو جائے گی. یعنی لا یوسک وثاق احد، اس انسان کو کوئی نہیں باندھے گا سوائے اللہ کے. یا یہاں پہ الا احد نہیں ہے، ولا یوسک وثاق احد، یعنی کوئی ایک بھی انسان کو نہیں باندھے گا، کوئی ایک انسان کو نہیں باندھے گا. اس کی تفسیر کیا کریں گے؟ قضا. قضا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قضا، یعنی اسی طرح سے جس طرح بھی ہم نے پہلے بات کی ہے، وہی کیا ہے بات ہو جائے گی ساری کی ساری. وَيُقَالُ لِلنَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ، اور نفس مؤمنہ کو اس دن کیا کہا جائے گا؟ یہ جملہ کہا جائے گا. چلیں جی، ٹائم ختم ہو گیا، اس کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، اس کو ہم کل کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.